اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ کربلا تیری قسمت بڑی ہے، دفن ہے تجھ میں قرآن کے پارے، میزان عمل پر لائیے دونوں جہان کے سجدے۔ ایک سجدہ ہم نے کربلا سے چن لیا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کی سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید تھا اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ مظلوم کربلا کی داستان ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے تیسرے امام ہیں۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے تیسرے امام ہیں۔ آپ کی ولادت یعنی برتھ منگل کے دن ماہ شعبان 4 میں ہوئی، یعنی 4 شعبان منگل کے دن آپ پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ 6 ماہ تھے۔ صرف 2 لوگ دنیا میں 6 مہینے میں پیدا ہوئے دوستوں، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت امام حسین۔ اسی لیے عمر نے کہا تھا کہ علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ 6 ماہ میں ایک عورت کے بچہ ہونے والا تھا، آپ نے اسے قتل کا آرڈر دے دیا۔ امام حسین مولا علی نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے۔ آپ 6 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے، اور یہ ان کی اور حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا علیہ السلام کی خاصیت تھی۔ حضرت یحییٰ اور امام حسین یہ 6 ماہ میں پیدا ہوئے۔ یعنی 6 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ طریقت میں آپ کا کلام بہت لطیف ہے، بہت باریک کلام کرتے تھے طریقت میں۔ آپ سے بہت اسرار اور رموز کی باتیں اور عجائب اور غرائب معاملات منقول ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اشفقوا علی الاخوان علیکم دینکم، تمہارا شفیق ترین بھائی تمہارا دین ہے۔ جو سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے تمہارا بھائی، وہ تمہارا دین ہے۔ انسان کی نجات دین میں ہے۔ وہ امام حسین فرماتے تھے کہ انسان کی جو نجات ہے وہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں، اور اس کی ہلاکت دین کی مخالفت ہے۔ انسان جو مرتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، وہ دین کی مخالفت کی وجہ سے۔ اب آپ کہو گے کہ صاحب ہم تو دین کے مخالف ہیں ہی، مخالفت کر ہی نہیں رہے دین کی۔ یہ دنیا میں جو سب چل رہا ہے دین کی مخالفت نہیں ہے، یہ کیا سب قرآن پہ چل رہا ہے؟ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کمال بندگی کیا ہے؟ یعنی بندگی کا سب سے اونچا روپ، غلامی کا سب سے اونچا مقام۔ کمال بندگی کیا ہے؟ امام حسین سے سوال کیا۔ فرمایا بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے، یعنی اپنا اختیار، اپنا مالکانہ حق جو اپنی باڈی پر ہے، اپنا رائٹ اپنے اوپر سے چھوڑ دینا۔ یعنی میں ریاض الدین چشتی ہوں، لیکن میری کمال بندگی یہ ہے کہ میں ریاض الدین چشتی نہیں ہوں، میں شمس الدین چشتی ہوں۔ اب آئی سمجھ میں؟ امام حسین سے جب پوچھا گیا کہ کمال بندگی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ بندگی کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کو ترک کر دے، یعنی ذات حق میں اس قدر غرق ہو کہ اپنے آپ کو نہ دیکھے، یعنی آدمی اپنا اختیار اپنے آپ پر سے چھوڑ دے اور اس باڈی اور اس روح کا اختیار اپنے دوست کو دے دے۔ یہ کمال بندگی۔ ہستی کو پھاڑ پھینکا، پھر اس کے بعد جا کے دیکھا میں کچھ نہیں ہوں مرشد، جو بھی ہے تو ہی تو ہے۔ اپنا اختیار اپنے آپ پہ سے چھوڑ دینا۔ امام حسین کوئی عام آدمی نہیں بھائی، کوئی ولی نہیں، امام حسین قرآن کو بچانے والا، دین اسلام کو بچانے والا، اس سے بڑی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی دنیا میں۔ وہ حسین کہہ رہا کہ اپنا اختیار اپنے آپ پر سے چھوڑ دینا کمال بندگی۔ جب تک آپ کسی کے غلام ہو، بندگی کہتے ہیں غلامی کو، کمال کہتے ہیں عروج کو، سب سے بڑی بندگی، سب سے بڑی غلامی۔ تو اگر آپ اپنے آپ میں باقی رہے تو یہ کمال بندگی نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں ہوں ہی نہیں، نہ یہ جسم میرا ہے نہ یہ روح میری ہے، سب مرشد کا ہے، میں ہوں ہی نہیں، میرا نام ہی نہیں ہے ریاض الدین۔ اس کو کہتے ہیں اپنا اختیار اپنے آپ میں سے چھوڑ دینا، یہ کمال بندگی۔ یہ بھی کشف المحجوب میں ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بیٹے، میں مفلس ہوں اور میرے بہت سے بال بچے ہیں، مجھے گزر اوقات چاہیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹھ جا، کیونکہ ہمارا رزق راستے میں ہے۔ حالانکہ ابھی 3 دن سے بھوکے ہیں، مگر وہ سونا بیچ کے کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارا رزق راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے
دینار کے 5 تھیلے آپ کی خدمت میں پیش کیے. دینار کے 5 تھیلے, 5 بیگس آف دینار. دینار کے 5 تھیلے آپ کو دیے. آپ نے وہ 5 تھیلے اس کو دے دیے اور اس سے معافی مانگی کہ ہم اہل بلا ہیں. 5 تھیلے اس غریب کو دے کر دینار کے کیا معافی مانگی اور کیا کہا, ہم اہل بلا ہیں, ہم بلا والے ہیں, یعنی ہم پہ بلائیں نازل ہوتی رہتی. ہم اہل بلا ہیں اور دنیا کی تمام راحتوں سے ہم نے کنارہ کشی کر رکھی ہے. اہل بلا اس کو کہتے ہیں جو اہل عشق ہوتا ہے. اہل عشق کو ہی اہل بلا کہتے ہیں. جو دنیا کی تمام راحتوں سے کنارہ کشی کر لیں انہیں اہل عشق اور اہل بلا کہتے ہیں. اور سب سے پہلے اسلام کے اہل عشق و بلا جو تھے وہ مولا علی تھے, اور آخر میں جو سب سے بڑے اہل عشق و بلا ہوئے وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے. تو امام حسین کیا فرما رہے ہیں, 5 دینار کی تھیلی اسے دے کے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بلا ہیں اور دنیا کی تمام راحتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے, کنارہ کشی کر لی ہے. ہم نے اپنی مرادوں کو کوتا کر کے کاٹ کے پھینک دیا ہے. دوسروں کی مراد براری کے لیے زندگی وقف کر رکھی ہے. دوسروں کی مرادیں پوری کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. آپ کے کمالات اور خوراک عادات بہت مشہور تھے اور کسی سے پوشیدہ نہ تھے. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب معاویہ نے تو اس کی وصیت کے مطابق یزید لعین پلیت یزید بن معاویہ مسند خلافت پر بیٹھا, تمام اہل شام نے اس کی بیعت کی. اس نے تمام سرحدوں کی طرف خطوط لکھے. پہلا خط اس نے ولید بن عتبہ کو لکھا جو اس کے باپ کی طرف سے حاکم مدینہ تھا, جس میں یہ حکم دیا کہ 4 شخصوں سے, وہ جو ولید تھا نا عتبہ, اس کو اس نے حکم دیا کہ 4 شخصوں سے میرے لیے بیعت حاصل کرو. بیعت حاصل کرو یعنی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق, عبداللہ بن عمر فاروق, عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. اگر بیعت کریں تو بہتر, ورنہ ان سے بنا کر رکھو. جب ولید کے پاس خط پہنچا تو اس سے مروان بن حکم کے ساتھ مشورہ کیا. اس نے مروان بن حکم کے ساتھ مشورہ کیا. ان 4 مستحقین خلافت کو یزید کی بیعت کی دعوت دی. جب یہ حضرات معاویہ کی حکومت سے راضی نہ تھے, یزید پلیت سے کس طرح بیعت کرتے, اس لیے خواہ شر پیدا نہ ہو وہ سب مکہ معظمہ چلے گئے. جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت امام حسین وغیرہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور مکہ معظمہ چلے گئے ہیں, تو کوفہ کے لوگ اس خبر سے خوش ہوئے اور امام حسین کی خدمت میں ہزاروں خط انہوں نے روانہ کیے, ان کے پاس بھیجا کہ آپ انہیں اور آپ آ جائیں اور اپنا حق سنبھال لیں. کوفیوں نے کہا کوفہ آ جائیے اور اپنی خلافت جو ہے وہ اس کا حق سنبھال لیجیے تاکہ ہم اپنی جانیں آپ کے خاطر قربان کر سکیں. آپ کوفہ آ جائیے اور ہم آپ کو خلافت کے اوپر بٹھائیں گے اور آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کریں گے. کوفیوں نے کہا. کوئی 12,000 آدمیوں نے متفق ہو کر یہ پیغام بھیجا تھا. 12,000 لوگ. یہ خبر سن کر امام حسین بہت خوش ہوئے اور اپنا سارا کنبہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت سمجھایا کہ کوفہ کے لوگ بہت بے وفا ہیں, ان پر اعتبار نہ کریں اور اپنے بال بچے ساتھ نہ لے جائیں. اگر اہل کوفہ آپ کے وفادار ہیں تو انہوں نے یزید کو کوفہ سے باہر کیوں نہ نکال دیا, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کی نصیحت کا کارگر نہ ہوئی اور امام حسین اپنے ہمراہ 40 سوار اور 100 پیادے لے کر مکہ سے روانہ ہوئے. یزید کے خیر خواہوں نے یہ خبر اس کو پہنچا دی, جس سے وہ سانپ کی طرح پیچ و تاب کھانے لگا اور عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ بصرہ سے لشکر جمع کر کے امام حسین کو راستے میں قتل کر دو. امام حسین کو راستے میں ملو, اگر میری بیعت قبول کریں تو بہتر, ورنہ ان کو ان کے تمام ساتھیوں سمیت قتل کر دو.
یہ یزید نے کہا عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ بن زیاد نے تو عمر بن سعد، یہ ایک سعدی کا بیٹا تھا، سعد بن وقاص کا. عمر بن سعد کو 4000 فوج دے کر امام صاحب کے قتل کے لیے روانہ کیا. وہ لشکر صحرا میں روانہ ہو گیا. محرم کی 1 تاریخ کو حضرت امام حسین نے قادسیہ سے 3 میل دور پڑاؤ کیا. عمر بن سعد نے ایک آدمی آگے بھیجا کہ لشکر کے لیے کیمپ کی جگہ تلاش کیجیے. وہ جب قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچا تو حضرت امام حسین کو دیکھا اور پوچھا کہ آئے مسلمانوں کے امام، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کوفہ جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ عمر بن سعد 4000 لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور اس نے مسلم بن عقیل جیسے جسے آپ نے پہلے کوفہ بھیجا تھا ان کو قتل کر دیا ہے. امام حسن کو پتہ ہی نہیں تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل ہو گئے.